جی ایکچولی آج ہم نے مشق کے لیے جو انتخاب کیا تھا آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے تاکہ مشق آگے بڑھے، وہ فے کا حرف تھا، یعنی فے کی پہلی شکل. اب یہ شکل جو ہے یہ سوری میں پہلے مس کر گیا، اس کو میں میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ میں ریپیٹ کر دوں، اس کو شامل کر دوں. یہ 3 جگہوں پہ آپ کے یہ سمجھیں کہ یہ حروف میں استعمال ہوگا: واو، فے اور قاف. ٹھیک، یہ 3 جگہوں پہ یہ شکل جو ہے جس کو آپ اٹیمپٹ کریں گے انشاءاللہ تو یہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا. ٹھیک، تو اس کا اسلوب جو ہے لکھنے کا وہ بہت آسان ہے. آپ اس میں سے موسٹ پارٹ جو ہے وہ اٹیمپٹ کر چکے ہیں. دال کی صورت میں بھی، یعنی یہ جو آپ پارٹ دیکھ رہے ہیں یہاں سے، اس کو اگر دیکھیں تو یہ آلموسٹ دال کی شکل ہے. ٹھیک ہے، ایک تو اس میں جو واو کی شکل ہے. ٹھیک ہے، ہلکی سی گولائی آئے گی. اور پھر اب یہ واو کی صورت میں ہے کہ ہم نے اس کو بہت پیچھے لے کے نہیں جانا. ٹھیک ہے، اور یہیں سے یعنی کہ اس کے یہ پارٹ جو آپ رے کی صورت میں لکھ چکے ہیں اس میں بہت پیچھے نہیں نکالنا آپ. یہ پارٹ دیکھیے جو سر شکل آپ کی جو آپ اٹیمپٹ کر چکے ویڈیو کٹ کٹ کے آ رہی ہے. یہاں سے تو کلیئر جا رہی ہے بات. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. کوشش میں یہ کہ اس میں آپ کو رے کی جو چال ہے وہ اور یہ جو مجموعی اس کی مقدار ہوگی اور یہاں سے ایک نقطے.
اب دوسری شیپ آ جاتی ہے اس میں فے کی، وہی ابتدا ہے بالکل اسی طریقے سے، ہلکا سا اس طریقے سے اسی طرح اس کو اوپر کی طرف ہلکا، اس کا نصف یعنی 1.5 نقطہ. اب یہاں پہ جب فے کے سوری فے اور کاف دونوں ٹھیک، یہاں سے اس کا جو اوپر کا نوک پہ جو زور ہے وہ تھوڑا ہم ارلی دیں گے، اور یہاں سے یہ اس طرح فے کے لیے یہ ہے اس کو کمپلیٹ نیچے لے کے آنا ہے. قاف اور فے. آج تھوڑا موسم کا افیکٹ ہے یا کسی وجہ تینوں صورتوں میں وہ 1.5 نقطے کی رہی، صرف فرق اس کے قلم کی چال کا ہے. فے میں یہاں سے مکمل قلم کے ساتھ آئے گا. کاف میں، فے میں جب زور تھوڑا اوپر والی نوک پہ رکھیں گے تاکہ یہاں سے ہمیں جو ریکوائرڈ قلم کی جو ٹھیک، اور واو میں جب لکھیں گے یہی شکل ہوگی، لیکن اس کو پیچھے سی کے ساتھ اس کی راؤنڈ کے ساتھ جڑ دیکھ کی جو شکل ہے وہ امید ہے کہ آپ تک پہنچ گئی بات. جی سر. سر واؤ کا ہم پیچھے والے حصے پر، قلم کے پیچھے والے حصے پر زور دیں گے گلائی کے لیے. آواز آ رہی ہے؟ جی جی آواز پہنچ رہی ہے. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. جب واو کے لیے لکھیں گے پوری قلم سے صورت میں اس کی ٹرانسفارمیشن جو ہے وہ
رے میں ہو جائے گی، یہ رے میں اس کی پیبند آ کے جڑے گا. یہاں سے قلم کی اوپر والی نوک پہ ہمیں زور دینا پڑے گا رے کی شکل ترتیب دینے کی. ٹھیک، لیکن اس کو بہت پیچھے کی طرف ہم نے نہیں نکالنا. ٹھیک، فے کی صورت فے کی صورت میں ہمیں اس کو تھوڑا پیچھے کی طرف نکالنا پڑتا ہے، اور گنجائش یہ دینی پڑتی ہے کہ اس کو پوری قلم سے ہم نہ نکالیں. یہ ذرا سی بیچ میں ایک سفیدی ہمارے پاس رہے، تاکہ بے کی جو خوبصورتی ہے، جو بے کا پیبند ہے، وہ زیادہ ابھر کر کے سامنے آئے. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں ایک خم سا آتا ہے. ٹھیک، کچھ لوگ جو اساتذہ لکھتے ہیں وہ بہرحال مثل قاف کے بھی لکھ دیتے ہیں اس کو، لیکن بسا اوقات اس کو یہ خم دیا جاتا ہے تاکہ بے کا جو پیبند ہے وہ زیادہ ابھر کے سامنے. اس کو کرنے کے لیے تھوڑا سا جو پریشر ہے وہ اوپر والی نوک پہ رکھا جاتا ہے، تاکہ اس طریقے سے، اور اس کو پیچھے کی طرف ہٹواں لکھا جاتا ہے تاکہ یہ گولائی ہمارے پاس میسر آئے، اور اس میں جو بے کا پیبند ہے اس کی گنجائش نہیں. اگر اس کو واو کی طرح ہی یہاں محدود کر دیا جائے گا تو یہاں سے بے کا پیبند نکالنا، اور پیبند تو بہرحال لگ جائے گا، لیکن اس کی خوبصورتی اور اس کا جو خاص چلن ہے جس کی وجہ سے اس کے اسٹیٹکس ڈیولپ ہوتی ہیں وہ نہیں ابھر پائے. تیسری چیز قاف. قاف میں بھی ایسے ہے. قاف میں ہمیں پوری قلم استعمال کرنی پڑتی کیونکہ اس سے آگے دور کی شکل ہے. ٹھیک ہے، یعنی دائرہ ہے، تو دائرے کے ساتھ اس کا جو منسلک ہونے کا جو ایک چال ہے قلم کی، وہ متقاضی ہے کہ یہ پوری قلم کے ساتھ آئے. یہاں سے شفٹ ہوگا یہ. ٹھیک، تو یہ بھی پیچھے کی طرف ہی نکلے گا. اس کو بھی تھوڑا ہٹواں پیچھے کی طرف نکالیں گے، لیکن یہ قاف کی صورت میں، یعنی دو نقطے والا جو قاف ہے، اس صورت میں بھی ہمیں گنجائش چاہیے، لیکن یہ پوری قلم کے ساتھ نہیں چاہیے. لیکن تینوں صورتوں میں اس کی پیمائش اول تاخیر 1.5 نقطہ رہے گی. تھینک یو سر. ویلکم. عمیر، مجھے لگ رہا ہے کہ بہت ڈر کے لکھ رہے ہیں، اور
بہت احتیاط کا دامن تھام رہے ہیں یا تھوڑا سا تردد ہے ہاتھ میں مجھے نظر آ رہا ہے؟ تو تسلی سے لکھیں، بالکل حوصلے سے لکھیں، اور ایک مرتبہ اپنی پورا اعتماد جمع کر کے لکھیں، اور قلم کو آپ صاف کر لیں میرے خیال میں تھوڑا کسی کپڑے سے یا ٹیشو سے۔ آپ تسلی سے لکھیں، آپ اچھا لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ پہلی آپ کی امشاق بھی بہتر ہیں، تو لیکن آپ ذرا جمع خاطر رکھیے، تسلی سے لکھیے۔ اچھا، سائرہ کی مشق آج نظر نہیں آ رہی۔ جی سر، تھوڑا میرا کیمرے کا ایشو ہو رہا ہے، میں کوشش کر رہی ہوں، میں کرتی جی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ بہت خوب، ہمارا یہ بہت اچھا لکھا آپ نے، یہ جو واو لکھا، یہ اس کے لیے آپ کو آفرین کے ریمارکس دیتا ہوں، بہت اچھا ہاتھ چلا ہمارا۔ جی دیکھیے، بر ماشاء اللہ، اگین بہت اچھا لکھا۔ یہ دیکھیے، اب آپ نے تسلی سے لکھا تو بہت اچھا لکھا ہے۔ اچھا، فے کے لیے لکھتے وقت آپ یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ فے کو گنجائش چاہیے۔ فے کے ساتھ جب یہ شکل جڑے گی تو اس کے نیچے بے کے ساتھ پیوند کے لیے گنجائش چاہیے۔ اب یہ جو فے آپ لکھ رہے ہیں، اس میں دیکھیں کہ اس کی جو گردن ہے یا جو پیوند ہے فے کا بے کے ساتھ، یہ گھٹ گیا، اس لیے تھوڑا سا مستر سے اوپر فاصلہ دے کے فے کو شروع کریں، تاکہ نیچے بے کی جو گنجائش ہے وہ بہتر طریقے سے نکلے۔ جی دیکھیے، اب دیکھیے بہت سہولت سے لکھا گیا ماشاء اللہ کی۔ اس کو تھوڑا سا پیچھے کی طرف ہٹائیے، جب فے لکھتے ہیں آپ تو جب اوپر کی گولائی دیتے ہیں تو اس وقت اس کو تھوڑا پیچھے کی طرف ہٹائیں۔ یہ یہاں سے تھوڑا سا اور اس کی گولائی بنے، اب دیکھیے کہ یہاں سے، ہاں یہ چیز، دیکھیے عائشہ اس کو تھوڑا پارٹ وائز لکھیں۔
ابھی ایکچولی میں نے آپ کو ریکمینڈ یہی کیا ہے سارے اسٹوڈنٹس کو کہ ابھی جو اس کی انیشیل شیپ ہے کاف کی، فے کی اور واو کی، آپ کا زور اس پہ ہونا چاہیے. جو نیکسٹ جس چیز کے ساتھ یہ جوائن کرے گا وہ اس کی سیکنڈری شیپ ہے، نیکسٹ اسٹیپ ہے. ٹھیک ہے، تو پہلی چیز جس چیز کے اوپر آپ نے اپنی کانسنٹریشن کرنی ہے وہ واو کی یا فے کی یا کاف کی جو شکل ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ ٹارگٹ کریں کہ وہ اپنی جو میں نے آپ کو گائیڈ کیا اس میں مکمل ہو پا رہی ہے. ٹھیک، آپ لکھیے گا. اب یہاں پہ جب آپ اس کی گولائی بناتی ہیں نا تو وہاں پہ تھوڑا سا اب اچھی بات احتیاط کرنا کہ اس کے حرف جو ہے وہ اپنے ہٹ نہ جائے. لیکن یہ آپ کو جس طرف آپ نے بڑھنا چاہیے ہوتا ہے یا پڑھنا چاہیے ادھر جانے سے روک دیتی ہے. تو یہ اچھا خاصا کاف بنتے بنتے محدود ہو جاتا ہے. اس کو تھوڑا سا اور ہٹائیں پیچھے کی طرف. جب آپ اس کی گولائی بناتی ہیں اس کو تھوڑا سا اور پیچھے کی طرف آنا چاہیے، نہ کہ اتنا جتنا کاف کے لیے ہے ریکوائرڈ گولائی ہے. جی فائن، اب بہتر ہے، اب بہتر ہے بہت. اچھا آپ توجہ کیجیے گا ایک نقطے کی طرف عائشہ، دیکھیے گا میں آپ کو. جی جب آپ شروع کریں گی نا اس کی گولائی کو، آپ نے بہت زیادہ اس کو گولائی نہیں دینی. ٹھیک ہے، اس صورت میں کیا ہوگا کہ یہ چیز جو ہے یہ زیادہ گول بن جائے گی اس کا جو باٹم پارٹ ہے. یعنی کیسے؟ ٹھیک، اب یہاں سے جب یہ پارٹ ہمارے پاس زیادہ بنے گا جو ہمیں نہیں چاہیے، یا اس میں باریکی آ جائے گی جو لاہوری نستعلیق ہے. ٹھیک ہمیں اس کو ہلکی سی گولائی دینی ہے. ٹھیک، جتنا آپ نقطہ لکھتے ہیں نا اس میں گولائی آتی ہے. ٹھیک، اسی طریقے سے جب واو لکھیں گے پھر اس میں یہ دیکھیے یہ آنی چاہیے. ٹھیک، جی دیکھیے جتنی گولائی اس میں ہے یہ، اس سے زیادہ نہیں. اس کے لیے قلم ویسے ہی پکڑنی ہے جیسے رے کے لیے ہم بالکل کہیں نہ اوپر زور دیتے ہیں نہ نیچے، گلائی بناتے وقت بھی ویسے ہی کرنا ہے. میں آپ کو کلیئر سن نہیں پایا، پلیز اب تھوڑا سا آپ پھر جیسے رے کے لیے آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ نے قلم بہت زور سے پکڑنا ہے، تو جب واؤ کی گلائی بنائیں گے تو اسی طرح ہلکے ہاتھ سے پکڑیں گے قلم. دیکھیے یہ اوور آل ٹپ ہے. ہاتھ میں سختی نہیں ہونی چاہیے آپ کسی بھی صورت میں. وہ آپ کچھ بھی اٹمپٹ کر رہے ہیں، کچھ بھی لکھ رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں سختی کا عنصر نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، سہولت ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ پرین نستعلیق کو اٹمپٹ کرنے کے لیے تو آپ کا ہاتھ جو ہے وہ بہت
اس کو ایک پرٹیکولر ورڈ ہے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے آپ کو اوور آل آپ کے ہاتھ میں یہ وصف ہونا چاہیے. اب بہتر عمیر, آپ کی قلم ٹوٹی بھی تو نہیں ہے آگے سے؟ قلم تو ٹھیک ہے, بس وہ اس میں نے ایک چھوٹے انک پاٹ میں انک ڈالی ہوئی ہے تو وہ بڑا جلدی ڈرائی ہو جاتی ہے. میں اس کو شفٹ کرتا ہوں کسی دوسرے میں, وہ کم سیاہی میں کھاتا ہوں. اس میں آپ نے جی تھریڈ ڈالا. وہ تھریڈ کون سا ہے؟ اس کا ایگزیکٹ اس کا اکثر کا آئیڈیا نہیں ہے. اچھا, اس میں میں ایک آپ کو یہ تھوڑا سا عموماً کیونکہ میں نے جب آپ کو لیبریٹ کیے تھے اسینشلز, اس میں نے خاص طور پہ کہا تھا کہ بعض اوقات ہم ہو سکتا ہے کسی اسینشل کو اپرنٹلی سمجھیں کہ وہ غیر مہم ہے, یعنی غیر اہم ہے. ہو سکتا ہے ہماری انٹینشن اس کو غیر اہم سمجھنے کی نہ ہو, لیکن اپنے مقدار کی بنیاد پہ ہمیں لگے کہ شاید اس کا پارٹ کم نہیں ہے. دھاگے کا کام سیاہی میں بہت جو انک پاٹ کی بیک بون ہے وہ دھاگا ہے. تو خالص ریشمی دھاگا چونکہ ہمارے یہاں جو ریکوائرڈ ہے, جسے ہم لیغے کہتے ہیں یا ابریشم کہتے ہیں, وہ ہمارے یہاں اویلیبل. وہ میں آپ کو ریکمینڈ کر دیتا ہوں. اینکر کا تھریڈ ملتا ہے وائٹ کلر میں. ٹھیک, یہ برانڈ ہے, کافی آسانی سے اویلیبل ہے. تو یہ سلک اور کاٹن کا یہ مکسچر ہوتا ہے, تو یہ کافی اچھا دھاگا ہے, کافی سپورٹیو ہے. نیگے کی طرح خالص ریشم کی طرح تو نہیں ہے, جو خام ریشمی دھاگا ہوتا ہے اس کی طرح تو نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ کافی بہتر ہے. تو عام طور پہ آپ نے جو بالکل جو کاٹن تھریڈ ہے ہمارے یہاں ملتا ہے وہ آپ نے نہیں یوز کرنا. ٹھیک ہے, وہ پرابلم کرتا ہے لکھنے میں, کیونکہ وہ سخت ہو جاتا ہے, اس میں سختی کا عنصر ہے. جب انک پاٹ میں بھی ایون اگر آپ اس کو ڈالیں تو وہ جلدی, جیسے ہی اس میں واٹر کنٹینٹ کم ہوگا تو اس میں سختی کا عنصر ایز کمپیئر ٹو سلک تھریڈ وہ زیادہ ہوتا ہے, زیادہ جلدی وہ اکڑ جائے گا. ٹھیک, تو یہ پھر لکھنے کے لیے بہت پرابلمٹک چیز ہو جاتی ہے. اور خاص طور پہ جی اینکر, اینکر تو یہ کافی سپورٹیو ہے. اسٹوڈنٹس کو میں یہی ریکمینڈ کرتا ہوں, اور یہی میں اس کو سمجھیں کہ اس کے ایک ایکسپیریمنٹ بھی سامنے ہے, اس کو یوز بھی کر چکے ہیں, تو کافی اس کا اچھا رزلٹ ہے. انک کافی اچھی چلتی ہے. تو آئیڈیلی تو ہمارے پاس وہ خام جو ریشمی دھاگا ہے وہ ہونا چاہیے. اگر وہ اویلیبل نہیں ہے ہمارے یہاں, وہ فریکوینٹلی اویلیبل نہیں ہے, اس کے لیے پھر آپ وہ اینکر کا تھریڈ یوز کریں. مجھے یہ دھاگے کا پرابلم بجا طور پہ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے انک پراپر جو ہے وہ نہیں چل پا رہی. ٹھیک ہے, کیونکہ انک آپ کی کافی تھک اور ہارڈ ہے. ابھی اس کو تھوڑا ڈائلوٹ کریں تاکہ انک کو جو ریزسٹنس قلم کو فیس کرنی پڑ رہی ہے وہ تھوڑا سا سہولت میں آئے. بگنرز کے لیے ہمیشہ یہ ریکمینڈڈ ہے کہ وہ بہت نیٹ اور ہارڈ انک کی کنسسٹنسی جو ہے وہ نہیں بنانی, اس کو انہوں نے تھوڑا ڈائلوٹ کر کے یوز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تاکہ ہاتھ سہولت میں رہے.
جو نیٹ انک ہے یا اس میں واٹر کنٹینٹ کم ہوگا تو وہ تھوڑا اس میں پیپر پہ اس کا ریزسٹنس لیول جو ہے وہ زیادہ ہوگا، تو وہ نئے ہاتھ کے لیے تھوڑا ہو جاتا ہے، اس کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ ادروائز ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا اٹیمپٹ کیا، واؤ آپ نے بہت اچھے لکھے، عالی، اور ایک دو کے لیے تو آپ کو آفرین دوں گا ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ یہ تھوڑا سا آپ انک کا پرابلم جو ہے نا اس کو سالو کریں، ٹھیک ہے، تو یہ انشاءاللہ زیادہ بہتر ہو جائے گا، زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ اچھا سارا وہی سیم غلطی ہو رہی ہے جو میں نے ابھی عمیر کو بھی نوٹیفائی کروائی تھی، کہ جب آپ قاف لکھ رہے ہیں یا فے لکھ رہے ہیں، اب آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ جب اس کو بے کی شکل کے ساتھ اس کا پابند کریں گے، جی تو بے کو اپنی گنجائش پھر آپ نے مستر کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے۔ مینس سر لائن سے اوپر لکھیں گے؟ آپ کے ہاتھ کو اندازہ ہونا چاہیے آپ کی ویژن کہاں سے شروع کروں گی، تو نیچے بے اس کی پوری ایک چال جو ہے وہ اس کے لیے گنجائش موجود ہے، ٹھیک ہے۔ جی سر آواز کٹتی تھی، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ جی ابھی میں نے عائشہ کو بھی وہی چیز کوشش کی، میں آپ کو بھی اس پہ جو واؤ کی گولائی ہے نا، آپ اس کو توجہ کریں تھوڑی، کہ یہ بالکل ایسے نہیں ہے، ٹھیک، یہ بہت زیادہ گولائی، یہ ہمیں نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، جی ہمیں ہلکی سی گولائی لانی ہے، سوری، اس کو دوبارہ لکھ دیتا ہوں۔ جی ٹھیک، جی ٹھیک اگر اس کو یوں لکھیں گے نا، یہ جی بہت زیادہ اس کو راؤنڈ کر دیں گے، جیسے آپ کے واؤ یا فے کی شکل میں لگ رہا ہے مجھے، ٹھیک ہے، کہ اسی طرح سے جی راؤنڈ آ رہا ہے، تو وہ جی اس کی شکل اس طریقے سے نہیں بن پائے گی، ٹھیک ہے۔ جی ٹھیک ہے، اس کو اتنا ہی، جیسے آپ نقطہ لکھتے ہیں نا، تو نقطے میں میں آپ ایک جتنا سا راؤنڈ لے کے کرو آتے ہیں، ہے جی ٹھیک، جی اس لیے اس کو یہ سمجھیں کہ یہی موومنٹ جو ہے وہ جی ٹھیک ہے سر، تھینک یو۔ اس صورت میں پھر جب آپ لکھیں گی ڈیڑھ نقطے کو
فے کے لیے تو پھر ہلکا سا قلم کا زور اوپر رکھنا ہے. ٹھیک. جی سوری. ٹھیک ہے. جی جی واو کے لیے اسی طرح سے، لیکن بہت پیچھے نہیں لے کے جانا. اچھی. اب اس کو بالکل بھی ہم نے اس کا گلا گھونٹ نہیں دینا. ٹھیک ہے. جی یہ بھی دیکھیے یہ سمجھے کہ یہاں پہ اب یہ ایفرٹ نہیں ہے، ایک کمپلیٹ موومنٹ. پیچھے کی طرف، تاکہ ہمیں بے کے لکھنے کے لیے گنجائش مل جائے. ٹھیک. پھر یہاں سے بے، پھر اپنی گنجائش کے مطابق پابند ہو کر آگے بڑھے. ٹھیک. جب واو لکھیں گے تو واو میں ہمیں بہت پیچھے کی طرح، جس طرح فے میں ہے. اب فے میں کیا ہے کہ یہاں پہ آپ بہتر یہ ہے کہ اوپر والی نوک پہ تھوڑا زور رکھیں، تاکہ یہ جو خاص فے میں جو ایک انگ ہے اس کا، یہ ہمارے پاس آئے. ٹھیک ہے. جی واو میں پوری قلم، ہلکا سا زور اوپر کی طرف، اور پھر یہاں سے آپ نے سر آواز نہیں آ رہی. تو فے کے لیے
یہاں سے پوری قلم ہی چلے گی، لیکن یہ سوری یہ قاف گئی. ٹھیک، ٹھیک. جی یہ اس کی ان تینوں شیپس کو آپ ذرا ذہن میں رکھیں. ٹھیک، اس کے مطابق آپ مشق کریں. جی ٹھیک ہے. یہ سمجھیں کہ آج آپ کے 3 حروف تقریباً 80% کور ہو گئے ہیں ہمارے، کیونکہ نون کی صورت میں آپ دائرے کی مشق بھی کر چکے ہیں، اور صرف اس فے کی شکل کو آپ نے جہاں پہ آپ الف لکھتے ہیں نون سے پہلے، اس لیے یہ دیکھیے پارٹ وائز کسی بھی حرف کو اٹیمپٹ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی اناٹمی آپ کو سمجھ میں آتی ہے، اور جب اناٹمی سمجھ میں آتی ہے تو آپ اس کو جب تھورلی پریکٹس کرتے ہیں، مشق کرتے ہیں اس کی، تو وہ آپ کو بہت بہتر طریقے سے دوسرے حروف کے حوالے سے بھی سمجھ میں آتا ہے. تو آپ جیسے نون کا الف لکھتے ہیں 1.5 نقطے کا یا 2 نقطے کا یا 2.25 نقطے کا، اور اس کو پھر اس کے آگے آپ کنیکٹ کرتے ہیں دائرے کے ساتھ، اسی طرح آپ نے قاف کی شکل کو الف کی جگہ پہ فٹ کرنا ہے، اور اس کے نیچے دائرہ بالکل اسی کیفیت میں بنے گا. ٹھیک ہے، ساجد صاحب ایک بالکل آف ٹاپک سوال ہے. جی جی. تو آپ نے اپنے بارے میں بتایا تھا کہ جب آپ کیلیگرافی کر رہے تھے تو آپ مختلف اسکرپٹس ایک ساتھ سیکھ رہے تھے، اور تہذیب بھی آپ ایلیومینیشن بھی کر رہے تھے، میرا خیال ہے آپ نے بتایا تھا. تو جی جی تہذیب کی ایک کلاس شروع ہو رہی ہے ہستونیس سے ہی، اور جی جی میرا ارادہ ہے کہ میں اس کو جوائن کروں سمر میں ایٹ لیسٹ، تاکہ مجھے اس کا ایک انٹروڈکشن ہو جائے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس کے بارے میں آپ کچھ کہیں کہ کیا ریکمینڈڈ ہے، یا آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیے تذہیب سے یا ایلومینیشن سے ہمارے ہاں جس کو نقاشی کہا جاتا ہے، لیکن ایرانیوں کے ہاں نقاشی مصوری کو کہتے ہیں، اور اس ایلومینیشن کے کام کو وہ تذہیب کاری کہتے ہیں. تو تذہیب کا جو کام ہے اس کا بڑا چولی دامن کا ساتھ ہے، خط کے ساتھ، خطاطی کے ساتھ. خاص طور پہ کسی بھی لکھے گئے اسکرپٹ کو مرصع کرنے کے لیے، اس کو فردر بیوٹیفائی کرنے کے لیے، ایک جو خط کی اپنی اسٹیٹکس اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ پھر اس کو زیادہ مزین اور مرصع کرنے کے لیے تو اس میں جو ایک موٹیوز اور فلورل پیٹرنز کا جو استعمال کیا جاتا ہے، تو وہ ایک فردر انہانسمنٹ ہے اس کی بیوٹیفیکیشن کی. اور ایک خطاط کو بہرحال اس کے لیے یہ ایک پلس پوائنٹ ہے کہ وہ اس کو ماسٹر کر لے. اپنی جگہ پہ یہ ایک پورا سبجیکٹ ہے، اور اس میں کوئی تردد نہیں ہے کہ آپ اس کو سیکھیں. اب میں اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے، کیونکہ یہ عموماً آتی ہیں چوائسیز کا جو کانفلکٹ ہے، یہ عموماً درپیش آتا ہے ہمیں. جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ میں نے شروع کیا اپنا کیریئر
ایز این منیچر آرٹسٹ. اور نیچر میں میرا ہاتھ بہت اچھا تھا. I was really good. میں اپنی تعریف نہیں کر رہا لیکن مجھے خود سے معلوم پڑتا تھا کہ یہ جو چیز میں کر رہا ہوں یہ بڑی سالڈ ہے, اور مجھے اس میں بڑی اپریسیشن ملی. بڑا مجھے اس میں اساتذہ کی طرف سے جس نے بھی میرا کام دیکھا تو ان کی یہی ریکمنڈیشن تھی. ایون کہ مجھے جو ڈائریکٹرز تھے اس وقت, میں نے خانہ فرنگ سے میری استاد تھی خانم نصرت عرب, اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے اور ان کے لیے اللہ پاک آسانیاں فرمائے جہاں پہ بھی رہیں. اب ایران جا چکی ہیں لیکن وہ کافی عرصہ پاکستان میں مقیم رہی, تو ان سے سیکھنے کا موقع ملا. تو I was doing 3 things at a time. میں اس وقت منیچر بھی سیکھ رہا تھا, ساتھ میں ایلومینیشن بھی سیکھ رہا تھا, اور جب میں خط کی کلاس میں آیا تو میرا کام جب دیکھا, استاد عرفان احمد خان صاحب جو نستعلیق لاہوری میں میرے استاد ہیں, استاد اکرام الحق صاحب اللہ پاک ان کو غیر کے رحمت کرے, انہوں نے وہ اٹھا کے دیکھا میرا پرچہ تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے پاس الحمرا میں آیا کریں. That was the first door towards calligraphy. تو میں بھی بالکل اس چیز میں تھا کہ میں تینوں چیزیں کر سکتا ہوں, I can do, اور میں بڑا اس میں مجھے کانفیڈنٹ تھا. مجھے اس میں کسی قسم کا کوئی تردد محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ میں تینوں چیزیں ایک وقت میں, منیچر بھی, ایلومینیشن بھی اور خطاطی بھی, اور مجھے اس میں آسانی بھی لگ رہی تھی, کوئی مشکل بھی ایسا سچ نہیں تھی. لیکن ان دا اینڈ مجھے تقریباً ہر استاد نے یہ بات سمجھائی کہ آپ کریں, سب چیزیں کریں, اور خاص طور پہ یہ چیز جو آپ 3 نام ہیں, منیچر, پرشین منیچر, ایلومینیشن, اس کو بھی ہم پرشین ایلومینیشن کہیں گے کیونکہ وہ پورا سبجیکٹ ہے. ہم جیسے ٹرکش ایلومینیشن ہے تو وہاں پہ تھوڑا سا فلورل پیٹرن اور اس کی جو بیس پیٹرن ہے اس کا فرق ہے. اور ان کا آپس میں ایک ریلیشن بھی ہے. تو مجھے یہ تاکید تقریباً ہر استاد کی طرف سے کی گئی کہ بچے پہلے ایک چیز, فرسٹ یو ہیو ٹو اٹمپٹ ون تھنگ, اس کو ماسٹر کرو اور اس کے بعد پھر دوسری چیز کی طرف. سب چیزوں کو ایک ساتھ شروع کر دو گے تو پھر تمہارے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ یہ چیزیں بڑھیں گی آگے, اپنے والیوم میں بڑھیں گی, اپنے تمہیں جب آگے جاؤ گے ان کے ایڈوانس لیول پہ تو تمہیں پھر زیادہ پوٹینشیل کرنا پڑے گا, اور وہاں پہ پھر تمہیں لا محالہ کسی ایک چیز کو پیچھے رکھنا پڑے گا, یعنی ایک چیز کو ٹاپ آف دا ٹیبل رکھنا پڑے گا اپنے سامنے. تو میں نے پھر اس وقت کیا کہ میں نے خطاطی کو, کیونکہ مجھے اس میں جن اساتذہ کی شفقت میسر آ رہی تھی تو وہ بذات خود ایک خوش قسمتی تھی اور ہے بھی الحمدللہ. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ میں کہوں کہ ایلومینیشن سے کبھی تعلق ٹوٹ گیا یا منیچر سے کبھی تعلق ٹوٹ گیا تو ایسا نہیں ہے. اس میں اسٹڈی بھی جاری رہی, اس میں اپنی ایک انڈیویجول پریکٹس بھی جاری رہی, اور جب ہاتھ تو میں کہتا ہوں کہ ابھی بھی طالب علم ہے, اس میں فل سٹاپ تو ہے نہیں کہ میں کہوں کہ اس وقت ہاتھ سیدھا تھا تو آج ہاتھ سیدھا ہو گیا. یہ تو ساری عمر کا کھیل ہے, اب جہاں بھی رکیں گے وہاں پہ تختی حل من مزید کی آپ کے سامنے موجود ہے. تو لیکن ایز اے ہول ون ہیز ٹو اسٹڈی, اسے سیکھنے والے کو پیاس ہونی چاہیے, لیکن اس کو آپ گریجولی رکھیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ رکھیں, ایک چیز کے بعد دوسری چیز کی طرف آپ اپنی اگر توجہ کریں. گو کہ یہ ہوتا ہے
جیسے میں نے کہا کہ مجھے بڑی اسٹرانگ فیلنگ تھی کہ آئی کین ڈو آل آف دیز تھنگس، اور بڑے اچھے طریقے سے میں کر سکتا ہوں. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس میں وہ جو ترتیب تھی اس نے مجھے کافی فائدہ پہنچایا، ایک چیز کے بعد دوسری چیز. کیونکہ ماسٹر کرنے کی بات ہے نا، آپ کے پاس ایک پہلے سے انڈرسٹینڈنگ اس کی موجود ہے تو وہ اچھی بات، لیکن اگر آپ اس چیز کو ماسٹر کرنا چاہتے ہیں تو پھر 3-4 چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی، کیونکہ ہر چیز کا اپنا ایک والیوم ہے. آپ اس میں جب پروسیڈ کریں گے، جی، تو اس میں یہ ہے کہ پرائرٹی بنانا بہتر ہے. آپ تھوڑا سا خطاطی میں قدم جمائیں. تو دیکھیے یہ ایک فیملی ہے، تعلق ہے ان سب چیزوں کا آپس میں. جب آپ پروفیشنل ہوں گے اور انشاءاللہ آپ سمجھیں کہ ایک قسم کے آپ اسٹیبلش ہو چکے ہیں، آپ نے اپنا ایک سفر شروع کر دیا ہے، اور اب آپ بہت تیزی سے اس کے جو انر میٹر ہے اس کی طرف آپ اپنا سفر جو ہے وہ آپ نے جاری ساری رکھا ہوا ہے، اور ود ان نو ٹائم آپ اس کے اصلی جوہر کے نزدیک ترین انشاءاللہ تعالی العزیز پہنچ جائیں گے. اور پھر ایلومینیشن ہو، منیچر ہو، تو بلکہ یہ تو بہت خوبصورت کمبینیشن. یہ لازمی طور پہ ایلومینیٹر ہے تو اس کے پاس خطاطی کا نالج ہونا چاہیے، منیچر کا نالج ہونا چاہیے. منیچرسٹ ہے تو اس کے پاس خطاطی کا، ایلومینیشن کا ایک خاص، کیونکہ یہ بہرحال ان کا صنف کے اعتبار سے بھی آپس میں روحانی تعلق ہے. تو لیکن اس میں یہ ہے کہ دیکھیے اب میں بھی خود بھی ایلومینیشن کرتا ہوں، میرے پاس اس کی پوری ایک اسٹڈی موجود ہے، لیکن میرا تعلق جو ہے وہ علم خط کے ایک ادنا سے خادم کا ہے. ٹھیک ہے، تو میری ریکمنڈیشن یہ ہے آپ کو، آپ اس میں 1 2 3 کر کے چیزوں کو لے کر کے چلیں. ٹھیک ہے، ایلومینیشن کے لیے وقت ہے آپ کے پاس، لیکن پہلے آپ نے جس چیز کو شروع کیا ہوا ہے آپ اس کو کسی ایک خاص مقام تک پہنچائیں. ٹھیک ہے، تو اس میں بہت دیری نہیں ہے. اس کے بعد اسکائز دی لمٹ. یہ آپ کو ایک مرتبہ مسکولر میموری آپ کی بن جاتی ہے تو یہ آپ کا لائف ٹائم ایسٹ ہے، اٹس ناٹ گوئنگ اینی ویئر. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آپ ایلومینیشن کریں، اس کے بعد آپ منیچر کریں، آپ ریسرچ کریں، تحقیق کریں، آپ خط سلط سیکھیں، خط نسق سیکھیں. ٹھیک ہے، تو اسکائز دی لمٹ، اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کتنی ایفرٹ کریں. لیکن بہرحال پہلی جماعت کے بعد دوسری جماعت ہے، دوسری جماعت کے بعد تیسری جماعت ہے، تیسری کے بعد چوتھی ہے، چوتھی کے بعد پانچویں ہے، اور یہ ایک پیٹرن پورا فالو ہوتا ہے. اب کسی میں کتنی بھی صلاحیت موجود ہے کہ وہ شاید 5ویں کا اسٹوڈنٹ ہو اور وہ کہے کہ میں ایم اے کی کلاس کو اٹیمپٹ کر سکتا ہوں، لیکن بہرحال یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے، یہ طریقہ کار نہیں. آپ جب ایک خاص ایکسپیرینس حاصل کر لیتے ہیں، اس ایکسپیرینس کے نتیجے میں آپ بہت زیادہ پالش ہو چکے ہوتے ہیں. تو آپ کے اعصاب، آپ کا اسٹیمنا، آپ کی ویژول جو ایک پورا سیٹ اپ ہے، ایک میکنزم ہے، ٹھیک، فزیکل میکنزم جو ہے جو اس میں انوالو ہے، مینٹلی آپ بہت پالش ہو چکے ہوتے ہیں. تو پھر دوسری چیزوں کی طرف جانا، جیسے آپ نستعلیق کر لیں گے انشاءاللہ، آپ اس میں ایک خاص وقت گزار لیتے ہیں، اس کے بعد دوسرے اسکرپٹس کی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس خود بخود ایک انڈرسٹینڈنگ آ جائے گی. ٹھیک ہے، چاہے آپ ان کو پریکٹس نہیں بھی کر رہے. ٹھیک ہے، تو ان کی ایک خود بخود آپ کے پاس ایک بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ آپ کے پاس آ جائے گی. آپ ان کو ویژولی آپ سمجھنا شروع کر دیں گے کہ یہ ثلث ہے، یہ اس طریقے سے ہے، یہ اس طریقے سے لکھا جائے گا، منیچر ہے، ایلومینیشن ہے. تو یہ آپ کا اس سے براہ راست تعلق جو ہے وہ ان کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آپ کا انشاءاللہ تعالی زیادہ خوبصورت ہو جائے گا. ریلیشن تو ہے، تعلق تو ہے. جب آپ ایک صنف کے ساتھ جڑتے ہیں تو پھر
اس صنف کا جہاں جہاں بھی ایک اسپرچل کنیکشن ہے اس کی اپنے میٹر کے حوالے سے، انر میٹر کے حوالے سے جہاں جہاں بھی اس کا ایک تعلق ہے تو اس چیز سے آپ کا تعلق بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ پھر اس کو زیادہ اچھے طریقے سے ڈسکور کر سکیں گے جب آپ اپنا ایک خاص جگہ پہ اپنے آپ کو مستحکم کر لیں گے اور اپنے آپ کو اپنے تعلق کو اس چیز کے ساتھ زیادہ اچھے طریقے سے استوار کر لیں گے. میں نے اس چیز میں وقت اس لیے لیا کہ یہ آپ ہی کا کوشچن نہیں ہے، یہ بہت سے سیکھنے والے جو آتے ہیں ان کے لیے یہ بہت ہوتا ہے، سم ٹائمز کنفیوزنگ سچویشن میں ہوتے ہیں کہ کس چیز کی طرف جاؤں. دل بہت سی ساری چیزوں کے لیے چاہ رہا ہوتا ہے، ٹھیک اور ان دا اینڈ فیصلہ آپ کا ہے. اگر آپ سوچتی ہیں کہ آپ کے پاس اتنا پوٹینشیل ہے کہ آپ کی وہ جو ایک ان پٹ ہے وہ ڈیوائڈ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تو اٹس اپ ٹو یو. آپ پھر اسکائی از دی لمٹ آپ کر سکتی ہیں اگر آپ مینیج کر سکتے ہیں. جی جی بہت شکریہ. مجھے تو یہی بات سمجھ آئی آپ کے کہنے سے کہ پہلے جو کام کر رہے ہیں اس کو اسٹیبل کیا جائے ذرا زیادہ، اور پھر کسی اور چیز کی طرف جایا جائے. میرے لیے بہرحال پرائیورٹی کیلیگرافی ہی کی ہے، کیونکہ اب ہو سکتا ہے کہ یہ چینج ہو آگے جا کے، لیکن جو مجھے جو سینٹر کسی بھی چیز کا پوائنٹ لگتا ہے نا، سینٹرل پوائنٹ، وہ کیلیگرافی ہے. پہلے کیلیگرافی ہے اور پھر اس کے بعد اور سے ریلیٹڈ جتنے بھی آرٹس ہیں ان سب کا تعلق ہوگا. اتفاق سے وہ کلاس ایسی آ گئی کہ وقت اور میرے پاس سمر میں وقت ہے اور ٹائم مجھے سوٹ کر رہا تھا، تو اس لیے مجھے وہ اٹریکٹ کیا. لیکن بہرحال میں آپ کی ریکمنڈیشن کے حساب سے اس کو اگلے سال پہ چھوڑتی ہوں، اور یہ والا سال جو ہے میں صرف خطاطی پہ ہی فوکس کرتی ہوں تاکہ میرا ایک یہ اسٹیبلش ہو جائے. دیکھیے اس میں ایک چیز ہے نا کہ آپ اس کو ایک مرتبہ ریفریش کر لیں، ٹھیک ہے. آپ اپنا مین تھیم رکھیں. میں نے پہلے کہا کہ دیکھیے یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ خود کو ڈسکور کرنا. دیکھیے آپ کی جو کیپیسٹی ہے اس کو کوئی دوسرا جج نہیں کر سکتا سوائے خدا تعالیٰ کی ذات جس نے وہ آپ کو کیپیسٹی دی ہے. تو میرا بڑا اسٹرانگ بلیو ہے کہ ریسٹرکشن ایک اسٹینڈرڈ ریکمنڈیشن تو ہے، ٹھیک ہے، ایک اسٹینڈرڈ اس میں پرنسپل بھی ہے، لیکن آپ خود کو بہتر سمجھتے ہیں اس روئے زمین پہ کسی بھی دوسرے فرد سے زیادہ، ٹھیک ہے. اپنی صلاحیت کو، اپنی کیپیسٹی کو آپ بہت بہتر طریقے سے جج بھی کر سکتے ہیں اور ہاؤ ٹو یوز اٹ یہ بھی آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. اف یو فیل کہ اف یو وانٹ ٹو اسٹارٹ سم تھنگ ادر رائٹ ناؤ، تو اگر آپ کو لگتا ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کا ان پٹ ڈیوائڈ نہ ہو، ٹھیک ہے. آپ جو پہلے سے چیز کر رہے ہیں اس میں آپ کی کانسنٹریشن ڈیوائڈ نہ ہو، ٹھیک ہے. آپ جو اس میں ان پٹ دے رہے ہیں وہ ڈیوائڈ نہ ہو، ٹھیک ہے. جو کوالٹی آف ان پٹ ہے وہ افیکٹ نہ ہو، ٹھیک ہے. جس ردھم سے آپ پہلی چیز کو لے کر کے چل رہے ہیں وہ ردھم متاثر نہ ہو. اور اف یو فیل کہ سم ہاؤ یو کین کنٹرول دیٹ ردھم اور اس میں کسی قسم کا بدلاؤ نہیں آئے گا، تو پھر اس کو کرنے میں میرے خیال میں کوئی تردید نہیں کہ اگر آپ کو دوسری چیز اٹیمپٹ کرنا چاہ رہے ہیں. میں اپنے تئیں یہ گنجائش دیتا ہوں سیکھنے والوں کو، خود بھی کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ آج کی دنیا بہت فاسٹ ہے. اس میں سیکھنے والے کے پاس جو اس نے وقت نکالا ہے اپنی زندگی میں سے، وہ وقت اسے میکسیمم طریقے سے یوٹیلائز کرنا چاہیے. تو ایک بڑی فاسٹ ٹریک لائف ہے جس میں دن اور رات کے احساسات ختم ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، کہ رات کیا اور دن کیا ہے. ایسے میں اگر کوئی فرد وقت نکال رہا ہے اور ٹائم از اکول ٹو لائف انویسٹ کر رہا ہے، اس میں پھر اسے میکسیمم بینیفٹ لینا چاہیے، ٹھیک ہے. پھر دیکھیے اس میں بات لمبی نہ ہو جائے، لیکن ایز اے لاسٹ سینٹینس اس پہ پھر انشاءاللہ کچھ وقت
مزید دیں گے، کیونکہ تمام سننے والوں کے لیے، جتنے بھی کلاس میں لسنرز ہیں ابھی موجود ہیں صاحبان، سب کے لیے بات کہ بہت کچھ آپ نے خود ڈسکور کرنا ہے. میری طرف سے ریکمنڈیشنز ہو سکتی ہیں، کچھ اسٹینڈرڈ پرنسپلز ہیں، کچھ اساتذہ کی تاکیدیں ہیں، لیکن دیکھیے اس میں ایک اجتہاد کا پہلو بھی ہے. ٹھیک ہے کہ آپ خود کو کتنا اور اپنی سراؤنڈنگ کو آپ کتنا ڈسکور کر سکتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو آپ کتنا ڈسکور کر سکتے ہیں، ان کو کتنا پالش کر سکتے ہیں، یہ الٹیمیٹ ڈیسیجن آپ کے پاس ہے. میرا اس میں اسٹرانگ بلیو کہ اس پہ میں ریسٹرکشن نہیں لگا سکتا. ہاں ریکمنڈیشن ہے میری طرف سے، لیکن میں خود اپنے تئیں یہ فیل کرتا ہوں کہ اگر کرنے والا، ہاں شرط یہ ہے، شرط میں نے آپ کو بتایا کہ وہ نہ ہو کہ پھر ہاتھ اور پاؤں 10 جگہوں پہ مصروف ہوں لیکن کوالٹی کسی ایک چیز میں بھی ہم حاصل نہ کر سکیں. تو اگر آپ اس چیز کو مینیج کر سکتے ہیں، ٹھیک کہ آپ اگر 2 یا 3 چیزیں سائملٹینیسلی لے کے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا کسی ایک چیز کی کوالٹی دوسری پریکٹس کی وجہ سے افیکٹ نہیں ہوتی اور آپ کے پاس یہ بڑا اسٹرانگ پرومس موجود ہے، دین کوئی مسئلہ نہیں. جی شکریہ بہت بہت. یہ تو اس چیز پہ بھی ڈپینڈ کرے گا نا، ایک تو کانفیڈنس ہو گیا کہ انسان کر سکتا ہے یا نہیں ہے کیپیسٹی، اور ایک پھر اس کی پرسنالٹی اوور آل جنرل. تو مجھے اپنے بارے میں تو خیر یہی لگتا ہے کہ کیپیسٹی کا تو آئی ایم ناٹ شیور، کیونکہ میں نے ٹرائی نہیں کیا ابھی تک. میں جب خطاطی شروع کری تھی تب بھی میں بالکل زیرو کانفیڈنس کے ساتھ آئی تھی کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے اور میرے بس کا نہیں ہے. تو لیکن ڈے 1 سے ابھی تک ایک پروگریس ہے. لیکن ایز جنرلی جو حساب ہے میرا وہ یہ ہے کہ میں ایک تو چیز اٹھاتی نہیں ہوں، اور اگر اٹھا لوں تو پھر میں چھوڑتی نہیں ہوں. تو محنت والا جو پارٹ ہے اس کی طرف سے مجھے نہیں ہے، بلکہ سم ٹائمز دیٹ ڈرائیوز می. اگر میرے پاس کم چیزیں ہیں دن میں کرنے کو تو میں لیس پروڈکٹیو ہوں کمپیئر ٹو کہ جب میرے پاس اسٹرکچر ہے اور زیادہ چیزیں ہیں. تو میرے خیال ہے وہ ڈیپتھ جو ہے چیزوں کی، جیسے اب خطاطی کے بارے میں آئی ایم انٹرسٹڈ کہ مجھے اور پتہ چلے اس کی ہسٹری کے بارے میں اور چیزیں پتہ چلیں. تو وہ ایک ڈیپتھ جو ہے وہ جب انسان شروع کرتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی آپ کو پل کرنا شروع کر دیتی ہے. تو مجھے وہ مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن یہ میں تھوڑی سی کنفیوز ہو گئی ہوں آپ کی دونوں طرح کی ریکمنڈیشن سے کہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، اور کیا وقت ہوگا جس پہ اس کو، یا تو اس کو ایسے کر لیا جائے کہ آپ سمر، کیونکہ یہ سمر ہے اور سمر میں وقت زیادہ ہے تو ہم صرف ٹرائی کر کے دیکھ لیں. اگر کوئی ٹرائی کرنا چاہتا ہے تو سمر کا سیمسٹر ٹرائی کر کے دیکھ لیں، اگر اس کو اٹریکٹ کرتی ہے کوئی چیز تو وہ آگے کنٹینیو کرے ورنہ نہ کرے. تو ایک وہ بھی پہلو ہے. تو اب میں سارٹ آف کنفیوز ہوں. اس میں خطرہ میرے لیے موجود رہتا ہے کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لوز اے گڈ اسٹوڈنٹ. ٹھیک، تو دیکھیے میرے کسی اسٹوڈنٹ کو اگر ایلیمینیشن کا چسکا پڑ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں استاد جی آئی ایم گوئنگ ٹو سے گڈ بائے، تو وہ میرے لیے ایک الٹیمیٹ لاس ہوگا آفٹر دیٹ مچ ایفرٹ. آپ کے بہاف پہ زیادہ ایفرٹ ہے. ٹھیک ہے، میں تو یہاں بیٹھ کے آپ کو انسٹرکشنز دیتا ہوں اور گائیڈنس دیتا ہوں، لیکن آپ کے پارٹ پہ جو ایفرٹ موجود ہے وہ زیادہ پریشیس ہے میرے لیے. ٹھیک ہے، تو لیکن میں نے یہ اس حوالے سے کہا کہ اس میں مجھے زیادہ تردد نہیں ہے، کیونکہ ان سب کا، یہ تینوں جو ایکچولی سبجیکٹس ہیں، ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. ایز اے کیلیگرافر بھی آپ کو اس کی نو ہاؤ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو آپ اس میں ایک اسٹینڈرڈ آپ اڈاپٹ کر لیں کہ آپ کم از کم اپنا مفردات کا ایک دورہ مکمل کر لیں. ٹھیک ہے، اور چونکہ جس طرح ہر 3 ماہ کے بعد یا 4 ماہ کے بعد ہمارا کیلیگرافی کا گروپ جو ہے وہ اناؤنس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ابھی آپ کا 5ویں ماہ میں داخل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ گروپ، تو ابھی اس کے پیچھے ایک نیا گروپ جو ہے یہ 1 جون سے سٹارٹ ہو گیا. اسی طرح ایلومینیشن کی کلاسز بھی، گروپس بھی ٹائم اینڈ اگین اناؤنس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے،
اس میں ہاں آپ کے پاس یہ ہے کہ ابھی آپ ٹائم مینیج کرنا چاہ رہی ہیں، آپ کے پاس ایک فرصت ہے، تو اس میں میری پھر اس کو چیزوں کو بیسیکلی ہم جب اسٹیٹ آف کنفیوژن میں ہوتے ہیں تو پھر بہترین چیز وہ لفظ ہے حکمت. ٹھیک ہے، حکمت کے ساتھ ہم اگر چیزوں کو تھوڑا کر لیں تو ہماری کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہو جاتی ہے، پوٹینشیل بھی رائٹ فلی وہ اچھے طریقے سے استعمال ہو جاتا ہے اور آؤٹ پٹ بھی ہمارے پاس اچھا آ جاتا ہے. اب دیکھیں آوازیں تو بہت سی پڑتی ہیں، لیکن یہی بات ہے کہ یہ اسٹیٹ آف کنفیوژن میں سے نکلنا ہی بیسیکلی خود کو ڈسکور کرنا ہو. ٹھیک ہے، جب آپ خود کو ڈسکور کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کنفیوژنس کو بالکل پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. اب دیکھیں مجھے اگر خطاطی میں اپریسیشن ملی تھی تو استاد فرشیان کے ایک اسٹوڈنٹ آئے تھے یہاں پہ جب میں انیشلی منیچر کر رہا تھا، تو انہوں نے میری بڑی تعریف کی. اور انہوں نے اس وقت وہ تھے ڈائریکٹر امینی مشہدی صاحب، ان کو کہا کہ اسٹوڈنٹ کو آپ ایران کیوں نہیں بھیجتے، اس کو سپورٹ کریں، اس کا ہاتھ بہت اچھا ہے، تو ہی کین بی اے گڈ، بڑا آنے والے وقت میں بہت اچھا ماسٹر بنے گا. تو یعنی کہ اس طرح کی جب آپ کو موٹیویشن ملتی ہے، حوصلہ افزائی ملتی ہے، تو یہ میرے لیے بڑا ہارڈ تھا، بہت ہارڈ تھا کہ میں ان دونوں چیزوں کو ٹوٹلی کوئٹ کر دوں. ٹھیک ہے، لیکن مجھے جب میں اس ماحول میں آ کے بیٹھا، خطاطی کے اساتذہ کے صحبت میں آ کے بیٹھا، ان کی شفقت کے زیر سایہ آ کے بیٹھا، اور پھر چیزوں کو جب میں نے مینیج کرنا شروع کیا تو مجھے احساس ہوا کہ ایکچولی میں نے ان کو کوئٹ نہیں کیا، دے آر ویٹنگ فار می. تو بلکہ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ایک چیز کو کرنے کے بعد جو چیزیں بہرحال آپس میں ان کا ریلیشن بھی ہے، ایک انر میٹر کا تعلق ہے ان کا، یعنی ایلومینیشن، کیلیگرافی اور منیچر، یہ ایک ہی سکے کے تین رخ میں ان کو کہتا ہوں. ٹھیک ہے، تو ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. آپ ایک چیز کو پہلے تھوڑا بالکل اپنے آپ کو اس میں کلیئر کر لیں. ہم یوں کر لیتے ہیں کہ آپ اس میں خطاطی کے کام میں اپنے آپ کو آگے بڑھائیں اور ایٹ لیسٹ آپ اپنا مفردات کا ایک دورہ مکمل کریں. ٹھیک ہے، اور جیسے ہی آپ مرکبات کی طرف بڑھنے لگیں تو آپ آہستہ آہستہ پھر illumination پہ بھی اپنا جو ہاتھ ہے اس کو رواں کرنے کے لیے اپنی صحیح اور کوشش کو شروع کریں. ٹھیک ہے، تاکہ things will go gradually، تو یہ آپ کے لیے بڑا بینیفیشل ہوگا انشاءاللہ. تو آپ یہی رکھیں کہ ان کو یہ سوچیں کہ دے آر ویٹنگ فار می، illumination بھی ویٹ کر رہی ہے، نیچر بھی. ٹھیک ہے، تو دے آر ناٹ گوئنگ اینی ویئر. ٹھیک ہے، تو یہ وہ اس طرح سے یہ ہوگا کہ ہم انہیں مس بھی نہیں کریں گے اور انشاءاللہ نیئر فیوچر میں ان کو اٹمپٹ بھی کر لیں گے. جی ٹھیک ہے، بالکل آپ کی ریکمینڈیشن بہتر ہے کیونکہ میری تو کوئی ججمنٹ نہیں ہے اس وقت، تو مجھے اس پہ کانفیڈنس ہے آپ کی ریکمینڈیشن پہ. تو انشاءاللہ لیٹر آن جب بھی نیکسٹ شروع ہوگا تو پھر دیکھی جائے گی. فی الحال وہ فوکس آن دا کیلیگرافی. تھینک یو بہت شکریہ میری بات کو وزن دینے کے لیے. تو میں تو دیکھیے ہمیشہ میں نے اپنا بیسٹ جو میرے چاہے وہ مشاہدہ ہے چاہے تجربہ ہے، ہم نے اپنے تجربے سے بہت سیکھا. شاید میں ایٹ مائی ٹائم جب میں سیکھ رہا تھا تو بہت زیادہ گائیڈ کرنے والے لوگ نہیں تھے. اور میں آپ کو فرینکلی بتاؤں کہ میں نے اپنا لا کوئٹ کیا تھا فور دی سیک آف کیلیگرافی، اینڈ آئی واز اے گڈ اسٹوڈنٹ. میرے لا کے جو اساتذہ ہیں وہ آج بھی مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں. سمجھیں کہ یہ 18 سال کا تعلق ہو گیا ہمارا، لیکن آج بھی میرا ان سے بہت اچھا تعلق ہے. اور میں نے اپنے لا کے سیکنڈ ایئر میں اس کو خدا حافظ کہہ دیا کہ مجھے یہ لگا کہ نہیں، اب یہی میری زندگی کا اوڑھنا بھی ہے، بچھونا بھی ہے، اسی میں مجھے تسلی ملتی ہے، اسی میں میری تشفی ہے، اسی میں میں جو اپنی ذات کو، استاد اکرام الحق صاحب کا ایک شعر ہے انہوں نے مجھے یاد کروایا تھا، شاعر کوئی اور ہے، ایز اے لاسٹ سینٹینس اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا. تو وہ
اس نے میرے اندر کی دو رنگی کو بھی ختم کیا، اور اب میں پتھر بن گیا ہوں یا موم بن گیا ہوں، بہرحال میں اپنی صنف میں خالص. وہ کیا ہے کہ یک رنگی، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا. یہ اللہ پاک ان کی روح کو مغفرت کرے. لاہوری نستعلیق کے بہت بڑے استاد، یہ مجھے بہت، میں خوش بخت ہوں کہ ایسے اساتذہ کی مجھے صحبت میسر آئی. انہوں نے وہ شعر لکھا بھی، مجھے عنایت بھی کیا. حافظ یوسف صدیدی صاحب کے حقیقی جانشین تھے. دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. تو یہ مجھے جب میں نے اس کو اڈاپٹ کیا تو میں آئی کانٹ ٹیل یو کہ جس لیول کی سیٹسفیکشن میرے اندر تھی، وہ ٹھہراؤ، وہ سکون، وہ شاید لفظ اس کا پہناوا نہ بن سکے. تو الٹیمیٹلی میرے پاس آج بھی وہ پیس آف مائنڈ ہے، اس حوالے سے سیٹسفیکشن ہے کہ آئی ڈیڈ دا رائٹ تھنگ. وہ چیز although I was good in law، میں ایک بڑا اچھا پائے کا وکیل بن سکتا تھا، بٹ وہاں پہ دو رنگی تھی، الٹیمیٹلی یک رنگی نہیں تھی. ٹھیک، تو وہ آدھا موم آدھا پتھر، ٹھیک، وہ کچھ جچ نہیں رہا تھا. تو آپ سب لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں، اور اللہ پاک آپ لوگوں کے لیے زندگی کی آسانیاں ہر حوالے سے، ذہنی قلبی، آپ کے اطراف میں انشاءاللہ اللہ پاک اپنی رحمت، اپنی آسانیاں بے بہا آپ پہ نازل فرمائے، ہم سب پہ نازل فرمائے. کوئی بھی سوال ہو، اب آئی ایم اے پارٹ آف گروپ، تو آپ گروپ میں اپنے کویشچنز پوسٹ کر سکتے ہیں. کوئی بھی آپ کو بتاتی کے حوالے سے ایشو آ رہا ہو تو آپ رائٹ اوے یو کین آسک. تو انشاءاللہ آئی ول ٹرائی ٹو آنسر، آئی ول ٹرائی ٹو سرو یو ایز پر مائی کیپیسٹی. آپ سب لوگوں کی بہت سی دعائیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.